بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل پاک بڑی 11ویں شریف، محلہ تارک آباد۔ ماشاءاللہ بہت سارے نعت خوان، علماء، بزرگان دین اور اللہ فوت شدگان نو بالخصوص من ہونی پتہ چلیا کہ سید اون بادشاہ صاحب دی والدہ محترمہ، اللہ انہاں نو غریق رحمت فرمائے، اور تحریک صراط الاسلام کوٹ مومن سرگودہ دے تمام ساتھی اور جڑے ساڈے بڑے پیارے بھائی عزیزم شعیب صاحب اس محفل پاک نو سجا رہے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو اس دا اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حق ہے مسے نہ دے، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی۔ اندھے دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا
مطلب او نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ عزیزان محترم، ساڈے ایک بڑے پیارے ساتھی نے حاجی صاحب قبلہ، ساڈے بڑے محبت والے سن منیر صاحب، انہاں دل دا بائی پاس آپریشن کروایا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں تندرستی دے وے۔ میرے تو قبل بھی علماء نے بیان فرمایا ہے، میں بھی اپنے حصے دی گل کراں گا، اللہ مینوں اور آپ سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ تسی بیٹھے رہے ہو کافی دیر، ظاہر انتظار فرمایا جے، اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، یاد فرمائیے اسی اپنا جڑا تشخص ہے وہ بریلوی میں کہلوانا، میں پسند کرنا کہ میں بریلوی کوئی آکھے تو میں اعتراض، میری پہچان ہے بریلوی ہونا، تو بندے آندے نے بڑے محدود جے نہ ہو گئے، میں کہا آہو ہو گئے ہاں، اس دی وجہ ہے کہ فتنے بڑے ہو گئے۔ کیوں آندے ہو باسی بریلوی؟ میں کہ جدو سن سنی کہے کہ کوئی دھوکھا دے وے اور آکھے اسی بھی سنی ہاں تسی بھی سنی ہو، ایڈا فرق کوئی نہیں، تو پھر پوچھنا پوندا ہے کیڑے سنی ہو؟ مثال دینا تاکہ سمجھ آ جائے، گلاں سمجھ آن واسطے، پھر گلاں دی سمجھن واسطے کوئی طریقہ بنانا پوندا ہے، بندیاں نوں گل مثال دے کے گل سمجھانا اللہ دی سنت ہے، اللہ قرآن وچ مثالاں دے کے گل سمجھائی۔ پرانے زمانے وچ گھروں نکل گیا نا تے عورتاں دیاں کیوں لئی آیا جی، تے پھر کیوں دا کیڑا مسئلہ ہوندا سی؟ اکو ہی کیوں ہوندا سی، بندہ جاندا سی تے کیوں لے آوندا سی۔ ہن بازار کیوں دیاں قسماں نال بھرے پے، ڈالڈا گھی، کشمیر گھی، بناسپتی گھی، صوفی گھی، کی کھڑکنیاں قسماں دا کیوں ہے۔ ہن بی بی آکھے وہ کیوں لئی آویے تے پھر پوچھنا پوندا ہے کیڑا؟ ہین تے سارے ہی کیوں، پر تان کیڑا چاہیے؟ انہاں آکھیا دیسی چاہیے۔ بندہ مڑ بھی اتھے ہی کھڑا رہا، انہاں آکھیا ہن کی ہویا ہے؟ انہاں آکھیا کو دیسی دیاں بھی کئی قسماں نے۔ کیڑا؟ انہاں آکھیا ایک دیسی ہے کریم دا بنیا ہے، ایک دیسی ہے گورمے والےاں دا، ایک دیسی حویلی والےاں لمبرداراں دا، جنہاں دا مجھاں دا ہے۔ ہن تساں کیڑا لینا ہے؟ انہاں آکھیا لمبرداراں دا۔ تو بھائی صاحب جدو پوچھی انہیں نا بے سنی ہاں، اگے سنی آئی ایکو قسم دے، روڑا کوئی نہ ہوندا، جڑا سنی آ وہ سنی ہوندا، جڑا سنی نہ ہوندا وہ سنی نہ ہوندا۔ ہن سنیاں دیاں نے ورائٹیاں، اینیاں شہر ڈالڈے دیاں بھی نہ ہوں۔ جناب نو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اینیاں بازار وچ ڈالڈے گھیو دیاں ورائٹیاں نہیں، جتنے پیر نے انہیں سنیاں دیاں ورائٹیاں ہو گئیں، جتنے مولوی نے انہیں سنی دی ورائٹی ہو گئی۔ ہر مولوی تے پیر نے اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ دی منے مزید بنائی ہے، لہذا ہن پوچھنا پوندا ہے کیڑا سنی ہے؟ تے بھائی صاحب فقیر دے عقیدے وچ جویں حویلی والےاں دا گھی خالص ہوندا ہے، ایویں بریلی والےاں دا عقیدہ خالص ہوندا ہے۔
مین دنیا دا نہیں پتا. مین دنیا دا نہیں پتا فلانا آئی جاندا ہے تے فلانا آئی جاندا ہے تے فلانا آؤں جاندا ہے. وہ فلانے جانن تے انہاں دا کام جانے. سان یہ پتا ہے اسی او عقیدہ رکھنے ہاں جڑا امام احمد رضا خان فاضل بریلی ونڈ کر کے کیتا ہے. تے پاجی سنیے تے تے رہن اے دے تے رہن گے تے چنگے رہن گے. نہیں تے ہن تے بھائی جی کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا. ہر بندے منے منے اپنا ماحول بنائے. اسی اللہ دے فضل نال 1400 سال پرانا دین جی تشریح برے صغیر امام احمد رضا کیتی او دے اتے کھڑے اور انجے ہمیں نہیں دے کھڑے ہی نہیں ویک سوچ کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہن پکے کھڑے ہیں. بے شک چلی ہیں نجد سے بڑی تیز آندیاں ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا. اے عزیزان محترم اس دور دے اندر ساڑھے واسطے نجات اس چیز ویچے اسی عقیدے وچ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے نال رہی. ایک جملہ نوٹ کر اعلیٰ حضرت نے نواں عقیدہ بنایا نواں نہیں بنایا. وہی 1400 سال پرانا ہے. نواں ہوندا تے واللہ چھوڑ دینا. نویں دے قائل ہی نہیں. اس وجہ تو اعلیٰ حضرت نو منیا ہے کہ انہاں 1400 سال پرانا عقیدہ مڑ سانو نواں کر کے دیتا ہے. ائی آ جو 1400 سال والی ونڈ جڑی بزرگاں دی تواڈی جدے اتے مولا علی دی بھی مہر ہے حضور دے صحابہ دی بھی مہر ہے. تو عزیزان محترم ایک ونڈ کیوں کرنی پئی انہوں سمجھ لو. میں بڑی پیار نال تانوں سمجھا رہا. جدو برے صغیر اے اصل اچ دی ابتدا تے ہوئی ہے سعودی عرب تو. جدو حجاز دے نال ایک علاقہ نجد اتھوے دی ابتدا ہوئی ہے فتنے دی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. یا اللہ ہمارے لیے شام میں برکت فرما ہمارے لیے یمن میں برکت فرما. ایک بندہ کول بیٹھے سے انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وفی نجدنا یا رسول اللہ نجد واسطے دعا کرو. حضور پھر شام اور یمن واسطے دعا کی تھی. انہوں نے پھر آکھا یا رسول اللہ نجد واسطے. آخر رسول اللہ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع کرن الشیطان. آپ نے فرمایا میں نجد واسطے دعا نہیں کرنی اتھو فتنے ظہور ظاہر ہون گے فتنیاں دا ظہور ہوئے گا اور شیطان دا سنگ نکلے گا. علامہ سید ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ صاحب در مختار صاحب فتاوی شامی سید ابن عابدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا علی الحرمین. آپ فرمانے جس فتنے دی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا سی وہ ساڑھے زمانے دے اندر عبد الوہاب نجدی دی صورت ظاہر ہویا اور اساں ویکھیا تغلبوا علی الحرمین انہوں نے مکہ اور مدینہ تے قبضہ کر لیا اور وہ اعتقاد رکھ دیں کہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں تو علاوہ سارے مشرک ہیں. اس نے کتاب لکھی التوحید جس دے اندر اس نے 1400 سال دے مسلمانہ دے عقائد نو شرک قرار دے دیتا. برے صغیر تو جا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان دے نام تے کیتا. برے صغیر جدو وہ فتنہ چلدا چلدا آیا اور اس دا ترجمہ کیتا اس مولوی نے تقویت الایمان دے نام تے اسماعیل نے اور کیا کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں.
تو میرے اعلیٰ حضرت نے اس جملے دے جواب الامن والعلا لکھی. تو اس سارے عقائد بر صغیر دے لوگ دو حصے تقسیم ہو گئے. ایک وہ سن جڑے آندے سن یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ایک وہ سن جڑے آندے سن یا رسول اللہ کہنا ایمان ہے. ایک وہ سن جڑے کہندے سن مزاراں تے جانا چاہیے، ایک وہ سن جڑے آندے سن مزاراں تے جانا شرک ہے. ایک وہ سن جڑے کہندے سن انگوٹھے چومنے چاہیے، دوجے آندے سن شرک ہے. ایک وہ سن جڑے آندے سن میلاد پڑھنا چاہیے، دوجے آندے سن شرک ہے. ایک وہ آندے سن جڑے سن رسول اللہ دے روزے تے جانا چاہیے، دوجے وہ سن جڑے آندے سن شرک ہے. ایک وہ سن جڑے آندے سن دربار بنانا چاہیے، ایک وہ سن جڑے آندے سن دربار ڈھانے چاہیے. اور انہاں جنت البقیع دے اندر 10,000 صحابہ دے مزار شریف مسمار کیتے. ایک وہ سن جڑے آندے سن ختم پڑھنا حرام ہے، ایک وہ سن جڑے آندے سن جائز ہے. یہ ایک تقسیم ہو گئی. ہوں انیاں چیزاں دوبارہ دسیاں نہیں سن جا سکدیاں. ایک بندے تو کیڑا سنی ہے تو یہ ساری تفصیل گندا، تو تفصیل گنن تو بہتر ہے پوچھئے کیڑا سنی ہے. تے اگوں چ بندہ آکھے نا میں امام احمد رضا والا سنی ہاں تو آندن چپ کر جا، اگوں سن سارا پتہ لگ گیا. اسی چپ کر جا، اگوں سن سارا پتہ لگ گیا تو کیڑا سنی ہے. بھائی جی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. تو اسی اس واسطے آنے ہاں کہ اگر سن کو آکھے تسی بریلوی ہو تو اسی اپنے نام لکھ دے کوئی نہیں، لیکن کو اگر آکھے بس تسی احمد رضا دی فکر والے ہو تو اسی پیچھا بھی نہیں ہٹ دے، اسی آنے بالکل ہوئی ہیں. تو جیڑا سب کھڑنا کڈ لا. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی صاحب؟ اسی او سنیاں جڑے رسول اللہ سرکار دے دورے چاہے جنہاں نوں اس ویلے صحابہ آکھیا جاتا. اسی او سنیاں جڑے اس تو بعد ہے جنہاں نوں تابعین آکھیا جاتا. اسی او سنیاں جنہاں نوں اس تو بعد تبع تابعین آکھیا جاتا. اسی او سنیاں جنہاں نوں محدثین آکھیا جاتا. اسی او سنیاں جنہاں نوں مفسرین آکھیا جاتا ہے. اسی او سنیاں جڑے اولیاء اللہ والے نوں علماء ربانی والے. اگر آپ نے بڑے غور و خوض نال اس نوں سمجھنا ہوئے تو انج سمجھ لیا ہے، کدی اس تے بہ کے تحقیق کر لیا ہے بر صغیر وچ سب تو پہلے جماعت کیڑی آئی؟ جناب اور اجازت اس دی تحقیق کرن دی کہ جڑا تہاڈا انڈیا تے پاکستان اے دے وچ سب تو پہلا جڑے بندیاں کلمہ پڑھیا ہے انہاں نے کلمہ مولویاں دیاں جماعتاں پڑھایا جڑے ساڈے نال مسیتاں دا رولا پائی بیٹھے نے. انہاں نے پوچھیا بھائی نہ بندیاں نے کلمہ تساں پڑھایا یا اللہ دے ولیاں پڑھایا ہے؟ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی بھائی صاحب؟ آپ پولیاں جڑیاں تقریراں ہوندیاں نا پیراں والیاں وہ سوکھیاں ہوندیاں. اللہ حضرت فرماندے نا عقیدے دی گل کرنا ہے جی میں اکھڑیے سر دھرنا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ اے آج تو نہ ایک صدی پہلا آکھیا عقیدے دی گل کرنا ہے جی میں اکھڑیے سر دھرنا ہے. تو اکھڑیے سر دھریے تے کی ہوندا ہے؟ آپ فرماندے ایڈی مشکل ہے عقیدے دی گل کرنا. تو پیراں والیاں تقریراں سوکھیاں نہیں ایویں سوکھی جی کر کے من کیتی سارے راضی کیتا تے اللہ بل جی سارے تو نظرانے بھی لے لے، سارے تو ہاتھ بھی چما لے، سارے نو ہی راضی رکھیا. 23 سال ہو گئے میٹھی تقریر بھی بڑی کرنے ہاں، گڑ پا کے بھی دینے ہاں، پر مڑ بھی وہ آندے نہیں اجے صحیح نہیں کر. گڑ پا کے بھی تقریر کری دی ہوں اور کی کراں میں کرنی تے تقریر ہی نا. گڑ پا کے تقریر میٹھا کر کے کراں تو آندے نو ہوں اے نیندی نہیں صحیح. گل دی سمجھ آئیے بھائی صاحب کے نہیں آئی؟ وہ ساڈے کولوں تو تقریر ہی نہیں ہوئی جی دے اوتے سارے راضی ہو جاندے. توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب؟ وہ سارے راضی کرن والی نہ ہو سکی، صرف اللہ نے راضی کیتا تے اللہ دے رسول نو تو یا ان سنیاں دے عقیدے دا پارا دیتا 23 سال. سیانے آندے اپنے بھی ہیں مجھ سے خفا، بیگانے بھی نہ خوش،
میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بھائی صاحب اسی زہر نو کدی گلکند نہیں آکھیا تے گلکند نو کدی زہر نہیں آکھیا. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. ہمیشہ سنیاں دے عقیدے سنیاں سچی گل دسی ہے، سنیاں پیار نال سمجھایا ہے، سنیاں محبت نال سمجھایا ہے، کدی کسی گال نہیں کردی. ایک گال پوری 23 سالہ تقریر وچ کوئی نہیں دکھا سکتا فلانے بندے نے تساں گال کر. کدی کسی فرقے دا نام لے کے انہوں نے ہٹ نہیں ماری. سنیاں سنانا ہوں جو مڑ بھی آندے نے یہ نہیں صحیح. اس گل دی مینوں بھی سمجھ نہیں آئی. میں تے کسی نے ہن تسی ویندے رہیا میں کدی کسی نے کوئی گل کیتی تے مڑ بھی آ کے لیکن انہاں سویرے مڑ بھی پوچھو نہ کہنا ول مولوی لیاندا مولوی او سدن آدھے جڑا آکھے سارے صحیح نے. میں نہ آپ اپنی تھان تے لگے رہن صحیح اسی ہاں. سارے تے میرے نبی صحیح نہیں آکھے مڑ میں سارے صحیح کیویں آکھاں؟ میں انج کیویں آکھاں ابو جہل بھی صحیح ہے تے ابو بکر بھی صحیح ہے؟ انج کیویں کہہ سکدے ہو تسی؟ انج کہہ سکدے ہو ابو بکر بھی صحیح ہے تے ابو جہل بھی نعوذ باللہ صحیح ہے؟ انج کیویں کہیے؟ کہنا تے یہ بس صحیح ابو بکر انج لگا پھر ابو جہل بھی. ساڈا کی قصور ہے لگا پھرے جتھے اس لگے پھر لگا پھر نو پرابلم لیکن صحیح ابو بکر ہے. تو اے بات ہے بھائی صاحب اینی کو گل ہے اے رمضی. تو عزیزو اور ساتھیو اسی ہاں سنی امام محمد رضا والے. ساڈا عقیدہ وہ جڑا اعلیٰ حضرت دا عقیدہ ہے، جو مجدد پاک دا عقیدہ ہے، جو داتا صاحب دا عقیدہ ہے، جو سید مہر علی شاہ دا عقیدہ ہے، جو داتا علی حجویری دا عقیدہ ہے، جو یارویں والے سید دا عقیدہ ہے. تسی بندہ چیک کرنا ہوئے نا تے بازار تسی کھیر ویندے پہ سارے بندے کھا پی جاندے. تسی صرف بازار ٹرے کھیر رکھ کے آکھنا ہے یارویں والے دی. جیڑا مولوی درس دا چندہ کھا جاندا ہے، مسجد دا کھا جاندا ہے، جتھوں لبس جو لبس کھا جاندا ہے، جے یارویں والے دی کھیر نو ہاتھ لا جائے تو علماء دے آ جائے. ہو سکنا باہر شے کھا سکنا پر مہینے لگ دی. توجہ ہے جناب کہ نہیں؟ نہیں کھانی یہ نہیں حرام ہے. میں کہا تو بھی ٹھیک آنا ہے پر ساڈی ونڈ ہو رہے. اس نے وہ کی میں کہا تو سمجھنا ہے میں حرام سمجھ کے کھاندا نہیں. اسی سمجھنے آؤ یارویں والا سید ایڈا تکڑا ہے وہ بغداد بہ کے بھی منکر نو اپنی کھیر کھان نہیں دیندا ونڈ بھاوے جڑی بن جائے. کوئی گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ ونڈ بھاوے جڑی ہوئے وہ سید ایڈا تکڑا ہے وہ کھیر کھان نہیں دیندا. جانے من سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ صحیح اینی گل ہے اپنی تھان تے وہ بھی صحیح ہے میں نہیں کھانی حرام ہے. یارویں والے آندے نے حرام نہیں ہے حلال پر تیرے واسطے حرام ہے. منکر ہوئے سید دا تو مڑ کھیر کھا جائے تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. عزیزاں نے محترم یہ سیانے جنہاں دی کھیر دے نیڑے نہیں منکر ہوندے انہاں دے مرید دے نیڑے آ سکدے. تسی پکے یارویں والے دے ہو تے صحیح. سنی بڑی مقدراں والی جماعت ہے. داویں والے پیر بھی تیرے، یارویں والے پیر بھی تیرے تے 12ویں والے پیر بھی تیرے. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت نو یہ توفیق دیتی ہے اے آل رسول دے بھی نوکر نے تے اصحاب حضور دے بھی نوکر نے. اسی اللہ دے فضل نال حضور دی ساری آل نو مننے. یارویں والے پیر تے آ کے بڑیاں بڑیاں دی بریک لگ جاندی آندے نا اسی حسین دیاں پتراں نوں منیا ہے. میں کہ اسی دوہاں براواں دیاں پتراں نوں منیا. اسی حسین پاک دی اولاد دے بھی نوکر ہاں. حسن پاک میں ہن شعر پہ پڑھدا سا دوبارہ پڑھ رہا. مولوی صاحب ذرا جا گیا جی تے جے چل جا دے تے یارویں والے دے ناں تے ایک واری چلا چھڈو. توجہ ہے حضرات کے نا عزیزان من سنی دا ایمان اور عقیدہ ہے
بن یار نبی دیا یاراں دا مل کے پڑھو ذرا بن یار نبی دیا سارے پڑھو گے تو پھر مزہ زیادہ آئے گا نا بن یار بھائی جی اب بہ جاؤ تسی مہربانی تھوڑی اللہ تانوں برکت دے میں بندیاں تقریر سنانی ہے تسی اگے کھلو رہے ہو نہ آکھنا میں تقریر تے سننے والی ہے پر اگے جڑیاں دیواراں ہوئیاں اے انہاں تے چوانی نہیں دینی ہے تے اگے ہونے ہوئے انہاں دی تے سواد تے نہ مجاؤ اپنے لین دینے چ او تے تقریر سننا ہے ہاں کھلے پرو بندے آئے بیٹھے پنپ پٹرول بھی انہاں پتیاں کر کے پوایا انہاں تے نہیں نہ پتا پیراں دا تے مریداں دا معاملہ کی ہے وچلے سن انہاں تقریر سنن دیو اگے کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے آج پاسے تے اگے کھڑے ہو ادھے کھلونا ہوئے ادھے کھلو جاؤ اگے بندہ سنیاں دے تے ساڈے وچلے سن کوئی نہ ہوئے بھائی جی اولا تے کپڑے دے پردے دا بھی نہیں ہوندا یار دے وچ ہوئے تے چنگا تے آج وچلے سن اتنے بندے کھلوران یار نظر نہ آوے تے پھر سواد تے نہ آیا آؤ میرے پیارے ادھر مل کے کہہ لو پانی یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا سمارٹ مولوی صاحب بیٹھا بہ جاؤ بن یار نبی دیا یار سنی عقیدہ بول کے آکھے میں نوکر پنجاب باراں دا بن یار نبی دیا میرے بچے عقیدہ یاد کر لو سنی عقیدہ بول کے آکھے میں نوکر پنجاب باراں دا بن یار شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار بھائی صاحب توجہ ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے اے سنی عقیدہ الحمدللہ اسی نبی دیاں یاراں دے بھی نوکراں تے پنجاں تے 12 دے بھی نوکر الحمدللہ علی ذالک بھائی صاحب میرے سجنوں میرے عزیزوں میں آپ سب احباب دی خدمت میں بڑی محبت نہ کہ میں ٹائم تے تقریر چھڑ دینی ہے جیڑا ٹائم میرے کو ہے وہ میں صرف تواڈے نال مخاطب ہونا چاہنا میں دنیا دی اور کسی چیز نال کوئی غرض تواڈے تو گل اپنانا چاہ رہا آ سنی عقیدہ ہے بھائی صاحب اس نو سنو اور یاد کرو بندے آندے نے وہ تسی بندیاں کول ٹر جاندے ہو اے کی پہ کر دیو بندے کی شے نے اگے میں تقریر پہ کردا سو او بابے تے شے ہی کوئی میں کہیا تساں جے بابا ڈٹھا نہیں جے بابے نے مل جاندے ہو تے نہ دیو بابے شے کوئی نہیں اے انہاں تو پوچھو جنہ بابے ویکھے نے تسی ویکھے نے بنگی تسی ویکھے نے پکیاں سگرٹاں پین والے چرسی تساں جے اللہ دے ولی ویکھے نہیں جنہ دے اگے یا قرآن ہوندا ہے یا نبی دا فرمان ہوندا ہے تسی ویکھے نے بھنگ دا دورہ کرن والے تساں حدیث دا دورہ کرن والے جے ویکھے نہیں جانے والے توجہ ہے کہ نا اے عزیزان من آؤ سنو اور یاد کرو کائنات دا خالق کون ہے پاک جے نا اے وہ سوال ہے جڑا تانوں وی آوندا اے وہ سوال ہے جڑا تانوں وی آوندا سی کہ خالق کون ہے لیکن میں پھر بھی ایک آیت پڑھ دینا اللہ فرما دے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اللہ فرما دے هو اللہ الخالق البارئ المصور اللہ فرما دے تبارک اللہ احسن الخالقین انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین اللہ فرما دے میں خالق ہوں هو اللہ الخالق البارئ المصور خالق کون ہے لیکن حضرت عیسیٰ دی گل تے سنو حضرت عیسیٰ دی گل تے سنو آپ فرماندے ہیں انی اخلق لکم من الطین انی اخلق لکم من الطین کہیہت الطیر آپ فرماندے ہیں میں خلق کراں گا میں
ہن خالق تے اللہ ہے. خالق کون ہے؟ حضرت عیسیٰ فرماندے ہیں اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں خلق کراں گا. حضرت عیسیٰ تسی خالق ہو؟ جواب نہیں. تو پھر ان کیوں آندے ہو میں خلق کراں گا؟ فرمایا او خلق کردا ہے کسی دا محتاج نہیں، میں خلق کراں گا ان دی عطا کردہ طاقت نال. اخلق لکم من الطین، میں مٹی چو خلق کراں گا پرندہ کہیئۃ الطیر. پھر کی کرو گے؟ فرمایا فانفخ فیہ، پھر میں ان دے وچ پھوک ماراں گا. یہ مطلب ہے پھوک بھی ہون دے نہیں ہے پرانے نے. ایویں بابیاں نہ لڑیا نہ کرو پھوک کدوں لے آئے ہو. پاجی یہ مٹی پھوک تے لگی ہے. آدم علیہ السلام ہی مٹی دے بنے تے اللہ پھوک ماری. اے جتنے تواڈے انسان بیٹھے ہو تسی سارے تواڈے اندر روح پھوکی گئی ہے. توجہ ہے عزیزان دی وقار. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ فرماندے ہیں اللہ میں نو طاقت دیتی ہوئی ہے میں پرندے بنا کے پھوک نال انہاں نو زندہ کر سکنا. سن دے آنا اے دے سنی عقیدہ. آپ فرماندے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ فرماندے ہیں میں کوڑیاں نو سونا کر سکنا. میں کوڑیاں نو سونا اندر دے کوڑے جڑے نو انہاں دی گل نہیں. جنہاں سکن پرابلم ہو جائے انہاں نو کوڑ دا مرض ہوئے تو آپ فرماندے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں انہاں نو صحت دے سکنا. میں لولیاں تے اپاہج نو سونا کر سکنا، صحیح کر سکنا. اُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردیاں نو دوبارہ زندگی دے سکنا. کوئی مائی دلال تے شرک دا فتوہ لائے اسی تین جاندے ہی نہیں باسی زندہ کر سکنے. اسی تین نہیں آنے بابے کسی نے پھوک چمارن تے اللہ سے دے چھڑ دے. گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی سائیں؟ عزیزان دی وقار اللہ والے فرما دیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیہ. آؤ فرما دیں میں اے بھی دس سکنا تو آٹے پیٹ چکیے، میں اے بھی دس سکنا تسا گھرہ وچ کی رکھیا ہویا ہے. اور میں اے بھی دس سکنا تو آٹے اندر کی کوڑیا نبی تھے ہونے جڑے اندروں ویکھ لیندے نے بھائی دے اندر کی ہے. اور آپ فرماندے نے میں بھی دس سکنا بما تدخرون فی بیوتکم، جو تساں اپنے گھراں وچ چھپا چھپا کے رکھیا ہویا ہے. تو سوال ہے بھائی انہاں نوں پتہ کیویں لگ جاندا؟ تو بھج کے آندے اللہ دسدا. تو میں کہا سان کہے آکھیا تانوں باسیاں نے اللہ دے دسن تو بغیر بھی کسے نوں پتہ لگدا. اللہ ہی دسدا ہے، فرشتیاں نوں بھی اللہ دسدا ہے، ملائکہ نوں بھی اللہ دسدا ہے، نبیوں نوں بھی اللہ دسدا ہے. اللہ دسیا ہے. ایتھے جملہ یاد کر لینا کائنات وچ سب تو زیادہ اللہ اپنے محبوب نوں دسیا ہے. صرف اینی گل ہے ساڈی ساری کائنات وچ جنوں رب نے سب تو زیادہ دسیا ہے وہ میرا نبی آمنہ دا لال ہے. عزیزان دی وقار یہ انہاں دا فرمان ہے حضرت عیسیٰ دا. میرے مرشد کریم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے ولو القیت سری فوق میت لقامت بقدرتہ المولا تعالی. آپ فرمانے اللہ نے مینوں علی طاقت دیتی ہے میں مردے تے اپنا راز ڈال دیواں اللہ انہوں زندگی عطا فرماتا ہے. بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اے ساڈا عقیدہ ہے. اے اللہ دے ولی نے، اے اللہ دے محبوب نے، یہ اللہ دے پیارے نے. بھائی صاحب انہاں نوں ذہن وچ رکھ کے گل سمجھیا کرو کہ ساڈی گل او نہیں جڑی اپنے بنائی ہے، ساڈی گل او ہے جڑی قرآن چاہیے. آپ
منگے جانتے بندے ایک مسلمان تے ایک عیسائی جھگڑا پہ کر مسلمان آکھیا ساڈے نبی دی شان بڑی بلند ہے تو نہ وہ عیسائی آکھیا بھی ساڈے نبی پاک سرکار مردیاں زندہ کر دیندے حضور غوث پاک فرماتے نا چپ کرو انہاں کہا جی یہ اندہ حضرت عیسیٰ مردیاں زندہ کر سکتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ بڑیاں شانہ لے اللہ دے نبی جو ہے وہ میرے نبی نے تو جیڑی تو گل پہ کرنا ہے تو محمد دے غلام بھی کر لیں گے پھر بندے آندے نے بابے شاہی کوئی نہیں میں کہا پاجی تسی بابا ویکھیا کتھوں ہے چلتے پھر وہ یہ تو ساجے بابا اجے تسی اولیاء اللہ نہیں ویکھے ڈھونگیے ویکھے جے کدی حضرت داتا علی حجویری نو تکیا ہوندا یا مہر علی نو تکیا ہوندا اے گلاں نہ کر دے افسوس ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی ہن تے بھائی صاحب پیری مریدی بزنس بن گئی بڑا اعلی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی ترنگ بھی چوکھا کاروبار بڑا آسان ہو گیا بڑا ماشاءاللہ بڑے مزے نے پر چپ کر کے لطف لو اپنے میں نہ کدے جانا نہ کدے آنا نہ گال نہ علماء اپنا موج لئی سارے راضی رکھیا تے ٹھٹ متوجہ ہو کے نا لیکن بھائی صاحب ایک کسی پوچھنا ہوئے نا پیر حسین تو پوچھو پیری مریدی کی ہے نیری کھیر نہیں کھائی دی مرتیر بھی کھائی دی دین دے نام تے کھیر ہر کوئی کھا لیندا ہے تیر ہر کوئی نہیں کھاندا جڑا تیر کھائے او دا نام حسین ہے عزیزاں دی وقار سید عبدالقادر جیلانی ہونے جنہ 40 سال ایک رات بھی سو کے نہیں گزاری رب دی یاد وچ گزاری 40 سال توجہ ہے تے جڑے فرض بھی نہیں پڑھتے بھائی جی انہاں نے کی پتہ ہوئے درویش کی 40 سال آپ رات ساری رات جاگ دیا رہنا اور رب دی یاد وچ یہ تھوڑا عرصہ ہے یہ تھوڑا عرصہ نہیں اے ہے صوفیزم میرے مرشد کریم علی احمد صابر پیا نے 12 سال مسلسل روزہ رکھے روز سویرے افطار کرنا سحری کرنی ہے تو رات نو افطار کرنا 12 سال مسلسل روزہ رکھے یہ تا انہوں نے ایڈے مقام ملے نا حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو اس دور دے فقیر زہد الانبیاء سدے ہے کی سدے سن ہن ساڈے سنیاں بڑا سوکھا ونڈ لبی ہے بھجدا گیا تے بوئے چوں لنگھ کے تے 2 نعرے مارے تے آکھیا لے اسی جنتی ہو گئے تے بھائی جی سنی تے بھی پاک پتن جا کے وچوں اے لنگھ کے تے اے گل کردے نا بیلی ایتھے او وی ہیں جڑے آندے نا سوری دے آؤ 2 بار علی علی کرو لوڑ کیڑی ہے آخرا چھال مار کے جنت دے وچ ہو جانا میں کہ بھائی صاحب بڑیاں موجاں لائیاں اتنی جلدی تے شادی حال وچ کوئی نہیں جان دیندا او جنت ہے کوئی سمجھ آئی یہ گل دی کہ نہیں آئی بھائی سمجھ آئی کہ نہیں آئی آج نہ شادی حال سجایا ہوئے وہ بھی بیک پوچھ کے آندے میں سدیا پوچھے گیا میں بچا ہونا تو جنت ہے انج نہ کرو سنی آندے نا سی اتو لنگنا ہے بچو تے آپ 2 باری بنا لنگے تے فرید کر دیا جنت ہے تو میں کہو فرید نو یہ گل دا کیوں نہ پتہ لگا عزیزوں اور ساتھیوں عمل سے زندگی بنتی ہے حضرت مرشد فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھایا ہے حدائق الحنفیہ پہ اندر لکھا ہے کہ اس دور دے جتنے قرآن حضرات سن انہاں سارے تو سب تو اچھی قرآن دی قرات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کر دیا ہن جڑے بابا فرید دے نام تے بندیاں لٹ دین انہاں نہ کو تو ویکھ کے ایک سپارہ سنا چا سپارہ چھڑ دو تسی انہاں کو ایک صفحہ سنا چا تسی جڑے پیر دا مرید ہونا ہوئے پہنا انہاں کے کرو قرآن سنا میں لکھ کے دینا تواڈیاں پیراں نو تو ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آوندا
وچ کچھ ہونگے میں سارے نہیں آندا لیکن کثرت نال ایسے پیر نے جنہاں نوں تو ویکھ کے ٹھیک کرنا قرآن پڑھنا نہیں آوندا انہاں نے تسی پیر بنایا ہے مڑاں دیو جی اسی انہاں دے دھکے نال لگنا ہے میں کہ دھکے نال تے تساں لگنا ہے ہن پتہ نہیں لنگنا کیڑے پاسے ہے توجہ کیتی ہے کوئی عزیزاں نے محترم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک جملہ سننا ذرا اے جے درویش فرماندے نے سید نظام الدین اولیاء کہ میں جا رہا سن دلی پڑھن واسطے ابتدائی تعلیم میں پڑھ لی تو میں دلی جا رہا تھا تو مینوں ایک راہ درویش ملیا اس آخیا کدے چلنا میں آخیا دلی تو انہاں آخیا دلی مشو اجودھن برو دلی نہ جا پاک پتن جا فرماندے میں ادھر ٹر گیا چلو یہ بابا جو آندا چلیے صحیح جدوں میں اتھے گیا تو میں دسیا کہ میں سید ہاں تو میں ایتھے رہنا ہے بابا صاحب نے فرمایا بس سید صاحب نے تینن چار پائی دیو انہاں آخیا میں زمین تے سونا جتھے دوجے درویش سوندے درویش جا کے دسیا سرکار او شاہ جاندے نے اسی تے تھلے سونا ہے تو بابا صاحب نے فرمایا جی میں آندے جی انجی کر لو سید جو ہے انی پوچھ لو با منن آئے ہو یا منوین آئے ہو اس نے سرکار دا درویش گیا تو اسے کہ سائیں فرماندے نے جتھے دلے سو پہنچ منن آئے ہو یا منوین انہاں آخیا میں منجی تے سو پہنچ وہ سمجھ گئے نا بس سائیں کی فرماندے سویر ہوئی سرکار نے فرمایا کچھ پڑھے ہو انہوں نے کہا جی قرآن حفظ کیتے ہیں آپ نے فرمایا سنا تو آپ فرماندے میں قرآن سنایا تے بابا صاحب فرماندے سواد نہیں آیا میں قرآن سنایا تو بابا جی فرماندے تیرے قرآن پڑھنے چو سواد اگو بھی تے سید نظام آگنا انہوں نے کہا جی آندا اگے بھی آ سواد لینی آیا ہائے 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 قرآن تے اگے بھی حفظ ہاں پر سنیا تواڈے کول تاں ہی آیا بدرا سواد آ جائے آپ فرماتے ہیں مینوں بابا صاحب نے دوبارہ قرآن پڑھایا اور 7 کرتاں پڑھایا اور پھر مینوں قرآن پاک پڑھا کے پھر مینوں سب تو پہلے اعتقادات پڑھائے عقائد و نظریات اہل سنت پڑھائے اج بندے آدھے نے صوفی وہ ہوندا جندا عقیدہ ہی کوئی نہ ہوئے میں کہ داتا صاحب نو نہ پتہ لگا جنہ کشف المعجوب ہے سب تو پہلے عقیدہ لکھیا ہے اے سید عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نو پتہ نہ لگا جنہ سبا سنابل سب تو پہلے عقیدہ لکھیا ہے کہ بابا فرید نو پتہ نہ لگا جنہ سب تو پہلے اعتقادات پڑھائے رہے باجی یاد رکھو اے جے صوفی جڑے قرآن جان دے آئے بابا صاحب حافظ قرآن آئے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بچیاں نو قرآن حفظ کران دیا ہے اپنے مدرسے تاں شاگرد ایڈے کامل آئے کہ انہاں ہر اٹھ تے ایک باری قرآن پڑھ کے بابا جی دی قبر بنائی اور اللہ دے فضل اور دے کرم نہ میں اپنے والد گرامی دی مزار دی ہر اٹھ تے قرآن پڑھایا ہے میں بھی اس بڑے ویلا ہوں سا جس لئے میں اپنے ابا جی دی مزار شریف بنائی تو میں ہر اٹھ تے اس لئے مدرسہ سی ساڑھے کو بچیاں دے حفظ دا تو میں انہوں نے آکھیا پتر ایک ایک ایٹ رکھیا کرو تو پڑھیا کرو کالی دی کو نہیں لوڑ اب دی توجہ ہوئی ہے اتاں ہی سی نا یہ پڑھے اب انہوں نے کوئی قرآن نال پیارا متوجہ ہوندے پہ ہو سائیں اللہ تو اڈے ترادی ہوئے سرکار کرم فرمان تو اڈے تھے کوئی سمجھیا کرو بھائی درویش سدے کنوں نے جس بندے نے قرآن پڑھنا نہیں ہوتا تسی انہاں دے ساڈے مرشد پاک وہ پٹھان نو کسی آکھیا جڑا کلمہ پڑھائے نا کافر نو اون بڑا ثواب دیندا وہ ایک سکھ قابو کر لیا تو اٹھے چھوڑا کر لیا سکا پڑھ کلمہ وہ سمجھا پٹھان ہے تو ان چھڈو کوئی نہیں سکا پڑھا ہو سکیا بھائی یہ مینوں بھی کوئی نہیں پتا پڑھائی دا کیوں بھائی جی ساڈا دا حالت ساڈے راہ بار وہ نے جنہاں آپ راہ دا کوئی نہیں پتا جس وجہ تو خرابی پیدا ہو رہی ہے میں ہن تقریر کردا تھا اور میں اتنے دسیا کہ ساڈیاں تقریراں دا مقصد ہی کو رہ گیا دب کے سبحان اللہ کھوانی نقیب دا نعت خان دا مولوی دا ساری تقریر جس چیز تے سب تو زیادہ فوکس ہوندا نا وہ ہوندا ہاتھ اونچا کرو تے آواز اونچی کرو ہاتھ اونچی کرو تے آواز اونچی کرو اس گل دی فکر ہی کوئی نہیں بے انہاں نوں کوئی سمجھ آئی ہے کوئی سنیا ہی نہیں یا کوئی
یعنی تقریر دا مقصد کی ہے؟ سبحان اللہ اچھی آتا بھئی یہ کیڑا کام ہے ساڈا؟ یہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں تمہیں سبحان اللہ اچھی اکھواواں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں، تسی بالکل نہ آکھو۔ میری ذمہ داری ہے تمہیں قرآن و سنت دی تعلیم دے، میری ذمہ داری ہے میں قرآن دی آیتاں تقریر کتنیاں پڑھی ہیں، میری ذمہ داری ہے میں حدیثاں کتنیاں پڑھی ہیں، میری ذمہ داری ہے میں اعتقاد تو ہٹ کے کوئی غلط نہیں کی تھی۔ تہاڈی ذمہ داری ہے تسی اس دین دی تبلیغ سمجھ کے سماعت کرو۔ عجیب و غریب لین تے چل گئے سنی بادشاہ۔ عزیزان من مسئلہ سمجھی، سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے سونے اے کام جو میں کر دیں۔ عزیزان دی وقار سرکار آئے، آپ فرماندے نے قبر تو تکا دعا میں کراں گا، اللہ مردے نو زندگی عطا فرمائے گا۔ عزیزان دی وقار اے میرا مرشد بغداد والا، کوئی ہے بندہ جڑا فقیر دی گل دی قیمت پا سکدا ہو؟ قیمت پیسے نہیں، قیمت سبحان اللہ دب کیا کھڑا نہیں، قیمت گل سمجھنا ہے۔ جڑا گل سمجھے میں اس بندے تے راضی ہو جاواں گا۔ بندہ آیا شاہ جی انہاں کول کہ شاہ جی انہاں کول رہا ہفتہ 2 ہفتے 10 دن مہینہ رہا، جان لگا تے آندا شاہ جی سلام ہوئے میں چلا۔ شاہ جی فرمایا کدے آیا سا؟ اس آکھیا مرید ہونا ہے، تہاڈی کرامت کوئی نہیں ویکھی۔ مرید ہونا سی پر تہاڈی کرامت۔ شاہ جی فرماندے نے میری کوئی گل حضور دی شریعت دے مخالف ویکھی؟ اس آکھیا نہیں۔ آپ فرمایا اس تو بڑی اور کرامت کیڑی ہو سکتی ہے؟ مسلمان واسطے سب تو بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ کوئی عمل حضور دی دین دے مخالفت نہ ہوئے، دین دے مطابق ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت علی البرکت امام احمد اللہ فرما دے جس کی خری کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پیلا یہ مصطفیٰ جانے رحمت۔ حضور غوث پاک رمضان دی پہلی تاریخ نو دنیا تے جلوہ گر ہوئے، جیلان دے شہریاں نو پتہ نہ لگیا روزہ چن چڑھیا کہ نہیں چڑھیا، مطلع برآلود سی، پتہ نہ لگیا چن چڑھیا کہ سمجھ آتی پئی کوئی پرابلم ساؤنڈ دی وجہ تو میری وجہ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنیا جی عزیزاں نے من لوگ آ گئے سیدہ کول، ہو نبی دے گھر والے ہو پتہ کر کے دسو چن چڑھیا کہ نہیں چڑھیا۔ اس لئے سیدہ مسئلے آندے بھی آئے تے بندے سیدہ کولوں پوچھ دے بھی آئے۔ سیدزادی غوث پاک دی والدہ فرما دیا نے رمضان دا آغاز ہو گیا ہے، رمضان دا آغاز ہو گیا ہے، روزہ ہے۔ لوگاں سے پوچھیا بی بی جی کی نشانی ہے؟ چند تے چڑھیا کوئی نہیں کہ روزہ ہے وے، کی نشانی ہے؟ غوث پاک دی امی فرما دیا نے جدو دا فجر دی بانگ ہوئی ہے میرے پتر عبدالقادر نے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہویا ہے۔ مرید آندہ سان روزے دی لوڑی کوئی نہیں، سب پر پار لنگ جا۔ مرشد ہونے جی نہ پیدا ہو کے جمدیاں روزہ رکھے۔ مرید آندہ میں نماز دی لوڑ کوئی نہیں، مرشد ہوئے جو سجدے سر کٹایا۔ مرید آندہ میں تلاوت دی لوڑ کوئی نہیں، مرشد ہوئے جو نیدے تے قرآن پڑھے۔ پایا مرید دا منہ اور پاسے پیران دا اور پاسے جاؤ کی دے۔ عزیزان من اعلیٰ حضرت بولے امام احمد رضا بھی غوث پاک دے مرید نے، میاں محمد بخش صاحب بھی غوث پاک دے مرید نے، سلطان بہو بھی غوث پاک دے مرید نے، علامہ اقبال بھی غوث پاک دے مرید نے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ علامہ اقبال بھی قادری نہیں اور غوث پاک سرکار دے۔ ایک اور میں تو دساں قادری اگے لکھ لینا کمال نہیں، قادری بننا کمال ہے۔ قادری ہوئے جدا عقیدہ غوث پاک نہ رلدا ہوئے، توجہ ہے کہ نا؟
وہ قادری ہے میں بننا، میں بھی قادری ہوں، میں بھی قادری ہوں، بن جاؤ۔ ہوں کہڑا مسئلہ ہے قادری بننا؟ نہ کوئی شاہ بننا مسئلہ رہ گیا تو نہ کوئی قادری بننا مسئلہ رہ گیا۔ جہاں دل کرتا وہ شاہ بھی بن جاتا ہے، جہاں دل کرتا وہ قادری بھی بن جائے۔ بھائی سمجھ آئیے؟ ہاں جی، جنوں کوئی باہ نہ لگے وہ قادری اگے لکھ چھڑے تے بندہ پوچھ دے کوئی نہیں پاجی کیویں قادری بنے ہو؟ ہاں جی بس قادری آ ٹھیک ہے، بلکہ ہن تے بیبییاں بھی قادری ہو گئی ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، انہاں دے نعتاں دے پوسٹر تے بیبییاں دیاں تقریراں تے بھائی صاحب کوئی خدا دا خوف کرو، حضور دے دین نو کی بنا چھڑیا؟ میں نے اگلے دن منڈے بکھایا ہے نیٹ تے، وہ بیبییاں میک اپ کر کے اشتہار چھپوایا ہے۔ ہاں جی، مرداں واسطے پردے دا انتظام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، وہ نیٹ تے اشتہار آیا، تسی اشتہار پہ آندے ہو محفلاں تے ہوندیاں نا، ٹی وی تے بیبییاں نعتاں پڑھدیاں نہیں میک اپ کر کے، تو اے نعت دا ثواب کڈیندا ہے۔ بھائی صاحب اے دین دی بربادی ہے، اے رسول اللہ دے دین نال مذاق ہے۔ جس دین نے عورت نو اذان نہیں پڑھن دیتی، جس دین نے عورت نبوت نہیں رکھی، 1.25 نبیاں کوئی عورت نبی نہیں، جس دین نے عورت نو مصلی تے کھلو کے امام ہون دی اجازت نہیں دیتی، جیڑا دین مسیح تے آ کے نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیندا، جیڑا دین عورت نو جنازے شامل ہون دی اجازت نہیں دیندا، جیڑا دین عورت نو جمعہ پڑھن دی اجازت نہیں دیندا، جیڑا دین عورت نو کلیاں حج کرن دی اجازت نہیں دیندا، او عورت نو ٹی وی تے آ کے نعتاں پڑھن دی اجازت کیویں دے سکدا ہے؟ اے دین نہیں بے دینی ہے۔ انہاں نعتاں نالوں گانا سن لینا بہتر ہے۔ میں بڑی ذمہ داری نال اپنے الفاظ پیارنا، انہاں بیبییاں دیاں نعتاں نالوں گانا سننا بہتر ہے۔ کیوں؟ گانا سنن والے نہیں تے پتہ نہ میں گانا سن رہا گناہ ہے۔ ظلم یہ ہے وہ سمجھنا میں ثواب پہ حاصل کرنا، جبکہ جہنم دا بالن پہ خریدنا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ؟ بھائی صاحب رب دا نا جے، شرع شریف نو اپنی اگے رکھو، کنڈ پیچھے شریعت نہ کرو، شریعت اگے رکھو، آپ شریعت دے پیچھے چلو۔ بچی نعت پڑھے تے بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن وہ نعت اپنے گھر وچ پڑھے جدی آواز مرداں تک نہ جائے۔ اے نہیں آندے با دھی دی زبان تے نعت نہ ہوئے، میرے نبی دی نعت ماں دی زبان تے بھی ہوئے، دھی دی زبان تے بھی ہوئے، لیکن ان دی آواز دا پردہ ہے۔ عورت دی آواز دا پردہ ہے، عورت دے چہرے دا پردہ ہے۔ اے مذہبی مجرے ہے، محفل نعت نئے دے تو بچیا کرو۔ کیا دا پیائے مذہبی، اے مذہبی مجرے نے، اے نہیں نعتاں، انہاں تو بچنا کمال ہے، اور انہاں نو بالکل ریجیکٹ کرنا کمال ہے۔ کنڈیم کرو انہاں نے، اور انہاں دی مخالفت کرنی چاہیے، اور انہاں جتنا ممکن ہوئے انہوں روکن دی کوشش کرو، نہیں تے اے بے دینی دا وہ سیلاب ہے جڑا تواڈے دین نو بہا کے لے جائے گا۔ سن تسی کہہ سکتے ہو فنڈامنٹل مولوی نے، بنیاد پرست نے، لیکن بھائی صاحب میں حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے نبی پاک سرکار جا رہے ہیں، صحابی رسول نال نے شعر پہ پڑھ دیں تے حضور دے پہ پڑھ دیں۔ حضور نے فرمایا انجشا اے صحابی نعت نہ پڑھ، شعر نہ پڑھ، تیرے نال نازک شیشیاں نے۔ کی نے؟ عورتاں نو حضور نے نازک شیشیاں نال تشبیہ دیتی، جڑی تھوڑی جی ٹھوکر نال بھی ٹوٹ جاندی۔ شعر نہ سنا، سنان والا صحابی، سنن والی صحابیات تے رسول اللہ محفل دے وچ نے، پھر بھی آپ نے نہیں پڑھن دی۔ حضرت ام المومنین اماں جی سیدہ عائشہ گھر بیٹھی ہیں، تو ایک نابینا آئے، اماں جی نے پردہ کر لیا، کسے پوچھے اماں جی ہو تے انہیں؟ فرمایا میریاں تے اکھاں ہیں۔ اس قوم دے اندر اے چیز آ گئی،
کہ عورتوں نے اشتہار چھپتے ہیں مردوں نو پردے دی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو پوری 120 ڈگری تے چینجنگ آ گئی، نہیں وہ تبدیلی آئی ہے۔ ہن بھی جے کوئی نہ منے تو دی اپنی مرضی ہے، اس سے کیا تبدیلی کیویں واندا آ نہیں رہی، آ گئی ہے، لے آئی پئی ہے۔ اس سے کیا تبدیلی آ گئی ہے، میں کیا ویکھی بیٹھے ہیں تے پچھلے 10 دے بان جائی آئی آج تبدیلی۔ بھائی صاحب رسول اللہ دے دین دی مخالفت ہے، یہ دین نہیں بے دینی ہے۔ عورت نو پردہ کرنا چاہیے، اپنے دین دی مزاج اور رمز نو سمجھا کرو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، بابے آندے نے بی بی رابعہ بصری ہوئے، استاد حسن بصری ہوئے، قرآن پڑھنا ہوئے تے کعبے وچ پڑھنا ہوئے، مڑ بھی کلیاں نہیں جائز۔ آپ بابیاں تیرے دین دے بارے گل لکھیو بھائیا، جڑیاں ٹی وی تے نہ پڑھ دیاں پھر دیاں تے اگے قادری لکھے ہم نے، قادریہ۔ میں آکھیا جناب آت کمال ہو گیا، قادریہ ہو گئیاں، کیڑی قادریہ یہ کام کیتے ہیں جڑے تسی پیاں کر دیا۔ اور میں تے فیس بک نہیں ویندا، لیکن میں قوم دے مزاج تو واقف ہوں۔ انہاں دی تسی ناٹ تے ہیٹھ ویکھیا ہے لائک کتنے ہوئے۔ ہاں جی، میں تے مطلب محفل حضور دی بیٹھا کدی فیس بک نہیں ویکھی، نہ بنائی ہے نہ چلائی ہے۔ تسی میں کہہ سکتے ہو میں پچھلی صدی دا بندہ ہے، لیکن میں نے اپنی قوم دا پتہ ہے انیاں بندیاں دیاں نہ تھا کوئی نہیں سندا ہونا، جنیاں انہاں دیاں سن کے تے سبحان اللہ لمبی کر کے آندے ہو۔ سبحان اللہ، ہاں جی، توجہ ہے کہ اے بھائی صاحب اے مسئلہ اے دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بولے تے فرماندے نے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ میں تے انہاں چھوڑاں دی نعت بھی سننا نہیں چاہتا جڑے میک اپ کر کے پڑھدا، کڑیاں تے کڑیاں نہ، انہاں چھوڑاں دی بھی نہیں سننی چاہیے جڑے میک کر کے وچلے سن ہوئے ہوندے، نہ پتہ لگدا ہے کڑیاں نے، نہ پتہ لگدا ہے چھوڑ نے، وچلے سن چھاڑ مار کے ہوئے ہوندے۔ میں تے انہاں دی نعت بھی نہیں صحیح سمجھدا۔ باریش ہوئے اور حضور دی سنت دے مطابق ہوئے، اس بندے دی نعت سنیا کرو، اور نعت بھی اعلیٰ حضرت دی ہوئے یا اعلیٰ حضرت دے مطابق ہوئے۔ بد مذہب نعت خان دی نعت سننا بھی نہیں صحیح۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میری دعا ہے اللہ حضور دے دین تے تو انتمین عمل کرنا والا بنا ہے، سرکار دے دین تے چلن والا بنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔